ذکر حق کی فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے، اللہ الزکاة ولم یخش الا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمارا یہاں جمع ہونا مسجد کی نسبت سے ہوا ہے کہ بھئی ہمارے گاؤں میں مسجد بہت چھوٹی ہے، آبادی مسلمانوں کی زیادہ ہے، تو اس لیے مسجد نئی بنانا ہے، بڑی۔ فجر کی نماز میں تو موبائل کھولا تو ایک صاحب کا میسج آیا رات میں 2:15 بجے۔ میں نے تو نیٹ بند کر کے سوتا ہوں، صبح اٹھنے کے بعد جب 7-1 بجے شروع کرتا ہوں، جب دیکھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مولانا مجھے ایک مسجد بنانی ہے، اور کوئی اچھی جگہ ہو، بڑی جگہ ہو جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو، تو وہاں کے تعلق سے آپ مجھے معلومات بھیجیے۔ ایک ہمارے دوست جو ہیں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں، تو آج جمعہ ہے تو جمعے میں ملاقات ہوگی، میں ان کو آپ جو کہیں گے بتا دوں گا، سمجھے؟ تو میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے شاید باکڑی والوں کا جو ہے نام لکھ دیا ہو، لیکن میں نے خالی باکڑی والوں کا نہیں بھیجا بھائی، کیونکہ میرے پاس پہلے سے بہت تقاضے پڑے ہوئے ہیں، سمجھے؟ تو میں نے یہ بھی ناانصافی ہوگی کہ ان کو چھوڑ کے آپ کا نام دے دوں خالی، تو میں نے ان کو 3 نام دیے ہیں۔ اب دعا کرو، جس کی دعا زیادہ ہوگی اس کا نام نکلے گا۔ جو اللہ کے سامنے رونے والے ہوں گے ان کا نام، وہ مجھے کہیں گے فلاں جگہ کرو، تو مجھے تو، میں تو حکم کے تابع ہوں، میرا تو ایک پیسہ اس میں لگنے والا ہے نہیں، جو لگا رہا ہے وہ بندہ کہے گا فلاں جگہ تو فلاں جگہ۔ تو اصل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگنے سے ہی کام ہوتا ہے، اللہ سے مانگے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بڑے حضرت نے، مولانا وسطانوی صاحب نے 5000 سے زیادہ مسجدیں بنائی، جامعہ کلکوا نے کتنی مسجدیں بنائی؟ 5000 سے زیادہ مسجدیں بنائی، ایسے ہی بن گئی۔ حضرت رونے والے ہیں، حضرت ہمیشہ اپنے اساتذہ کو، نظما کو جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ناظم رونے والا ہونا چاہیے، صحیح ہے نا مولانا؟ رونے والا ہونا چاہیے۔ اور حضرت ہمیشہ کہتے بھی ہیں کہ مدرسے کے اوپر مالی حالت اسی لیے اللہ لاتے ہیں تاکہ ناظم حضرات، ذمہ دار حضرات رونے والے بنے۔ اگر سب مل جاوے، چندہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، تو کون مانگے گا اللہ سے؟ اللہ کے سامنے کون روئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم پر تکلیف مصیبت دیتے بھی ہیں تو وہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ماشاءاللہ آپ کے پاس جگہ کافی زیادہ ہے، ماشاءاللہ اتنے لوگ آج جمع ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آتے جاتے بھی ہوں گے۔ ارے آتے جاتے ہیں کہ خالی آج ہی آئے ہیں؟ آئے ہیں، جمعے کے اندر لوگ آتے ہیں؟ اچھا، باقی نمازوں میں؟ اچھا، فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ فجر میں؟ اچھا، ماشاءاللہ، چلو خوشی کی بات ہے، لیکن اور لوگ آنے چاہیے۔ جب اتنے سارے لوگ ہیں تو فجر میں کیوں کم ہے نا؟ بڑی مسجد بنے گی تو فجر میں تو ایک ہی سب پڑھے گی، پھر ابھی تو چھوٹی ہے تو 4 ہو جاتی ہے، اس کو 4 گنا بڑھا دیں گے تو ایک ہی سب پڑھے گی۔ ہاں، تو نمازی بنے، پکے نمازی بنے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات اللہ سے مانگنا، دوسری بات ہے سب لوگوں کی سوچ ایک ہونی چاہیے۔ ہاں، مسجد کا کام شروع ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے پیچھے ہاتھ باندھ کے، ارے اس کو ایسا کیسے کو بنا رہے ہیں، ارے اس کو ایسا کیسے کو نہیں بنا رہے، سمجھے؟ اس لیے پہلے بورڈ لگا دینے کا کہ جس کو مشورہ دینا ہو پہلے 10,000 روپے کی مدد کرے، اس کے بعد مشورہ دے۔ کیا بورڈ لگا دینے کا؟ جس کو مشورہ دینا ہو 10,000 کی رسید پھٹائے، اس کے بعد جو مشورہ دینا ہو ہم سنیں گے بھائی، اس کے بغیر نہیں سنتے ہم، ایک پیسہ دیتے نہیں، اور ہر مشورے پہ 10,000۔ ہاں، یہ اس کا راستہ ہے، حل ہے یہ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بیچارے جو کام کرنے والے، ذمہ دار، فکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں کہ یار ہر دن کوئی نہ کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور سر کھاتا ہے کہ ایسا کرو ویسا کرو، یوں کرو۔ پتہ چلا کہ ایک پیسہ دیا نہیں ہے اور بس مشورے پہ مشورے دیے جا رہا ہے۔ اس لیے جو ایک مرتبہ پلان بن جاوے
جب جو بھی بنے گا، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ رہے لیکن آئندہ کے لیے ایک بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر اللہم خیر جماعت میں کیا سکھاتے ہیں؟ اللہم خیر. جو مشورے سے طے ہو گیا اب اس پر راضی، اب اس کے خلاف جانا نہیں. مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، اور مشورے کے بعد تو خالی وہ دعوت کے کام میں ہے، سب کاموں میں یہ بات ہے. سب کاموں میں جب مشورہ ہو گیا تو اب ٹھپا لگا دینے کا کہ ہو گیا، مشورے میں خیر ہے بھائی، بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد پھر کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، اس سے کام میں برکت نہیں ہوتی. تو سب کی سوچ فکر ایک ہونی چاہیے. سب لوگ اپنا جانی مالی تعاون پیش کریں. ہر گھر سے، بھلے وہ غریب گھر ہو، لیکن وہاں سے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون پیش کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی خالی مالدار لوگوں نے دے دیا اور باقی مالدار کے 1 لاکھ میں اتنی برکت نہیں ہوتی جتنے غریب کے 100 روپے میں ہوتی ہے. سمجھے؟ سبقت درہم 1000 درہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 1 درہم 1000 درہم پر بھاری آ جاتا ہے، بھاری پڑ جاتا ہے. 1 درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. ہماری زبان میں یوں سمجھیے کہ 1 روپیہ 1000 روپیے پر بھاری پڑ جاتا ہے. کیسے بھاری پڑ جاتا ہے؟ اخلاص کی برکت سے. ایک آدمی کے پاس کچھ ہی نہیں ہے، گھر میں 100 ہی روپے ہیں، اس میں سے اس نے 1 روپیہ دیا. ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے ہیں، اس میں سے اس نے 1000 روپیہ دیا. تو اس کے مقابلے میں فیصد اگر نکالا جائے تو اس کا زیادہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مال پورا پورا پیش کر دیا تھا وہ تھوڑا تھا. حضرت عمر آدھا لائے تھے، وہ زیادہ تھا، اس لیے کہ ان کے پاس کل مال زیادہ تھا جس میں سے آدھا بھی بہت ہو جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، جو کچھ تھا سب لے کے آ گئے تھے. سمجھے کہ نہیں؟ تو دیکھنے میں حضرت صدیق اکبر کا مال کم تھا اور حضرت عمر کا مال زیادہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کتنا لائے، یہ پوچھا کتنا چھوڑ آئے ہو پیچھے، کتنا چھوڑ آئے ہو. صدیق اکبر نے فرمایا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، کچھ نہیں، جو تھا سب لے کے آ گیا. سوئی بھی تھی وہ بھی دے دی ہے. حضرت عمر سے پوچھا کیا چھوڑ آئے ہو، تو کہا کہ آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ دیا ہے. تو صدیق اکبر کا گننے میں دیکھنے میں کم تھا، حضرت عمر کا مال دیکھنے اور گننے میں زیادہ تھا. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کم مال جو غریبی کی حالت کا تھا وہ دیا ہوا، وہ اللہ کے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہزاروں کی تعداد میں پیش کرنے والے تھے ان کے مقابلے میں غالب بڑھا ہوا ہے. اسی لیے تو ان کی فضیلت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. تو میرے بھائی ہر آدمی جو ہے اس کام میں خرچ کرے اور جانی اپنا بدنی تعاون پیش کرے. مان لو مسجد شہید کرنا ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے. مٹیریل اٹھا کے پھینکنا ہے، نوجوانوں کی ضرورت ہے. مٹیریل اٹھا کے لانا ہے تو نوجوانوں کی ضرورت ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مزدور بلائیں گے اور کریں گے، ہم کو کیا کام ہے. تو کیا مزدور نماز پڑھنے آئیں گے یہاں پر؟ ارے بھائی یہاں سب غیر مسلم نماز پڑھنے آئیں گے، آدیواسی لوگ آئیں گے، ہمیں پڑھنا ہے. تو ہم جتنا تعاون کر سکتے ہیں ہمیں پیش کرنا ہے. ہم نے ابھی ایک مسجد بنائی کشمیر میں 2 منزلے کی، 50x60 کی مسجد. ایک تو وہاں پر مسجد بنانا اتنا مشکل کام ہے کہ پہاڑ ایسا ہوتا ہے تو اس کو لیول کرنا بہت مشکل. تو وہاں مولانا ہم نے 2 سلیب بھرے، ایک بھی سلیب کے لیے 1 پیسہ مزدوری نہیں دی ہم نے، 1 پیسہ نہیں. پورا گاؤں آ جاتا ہے، پورا گاؤں کہ آج مسجد کا سلیب ہے، آج مسجد کا سلیب ہے. اچھا ان کے یہاں اتنی محنت لگتی ہے کہ روڈ نہیں ہے اوپر جہاں مسجد بنائی، نیچے کافی نیچے تک روڈ ہے، وہاں سے ہر چیز سر پہ اٹھا کے لانا ہے. حتیٰ کہ سریا، سیمنٹ کی گونے اور ریتی اور کھڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو گاڑی سے پہنچ جائے، ہر چیز کاندھے پہ اٹھا کے لانا ہے. تو وہ لوگ اٹھا کے لاتے ہیں، 1 پیسہ نہیں لیتے. کیوں؟ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کام آسان ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ اگر ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے دیکھتے رہیں گے تو کام نہیں آسان ہونے کا. پھر تو 20 لاکھ کا کام 50 لاکھ میں بھی نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر ایک کا مالی تعاون تو چاہیے ہی، ساتھ ساتھ بدنی تعاون بھی چاہیے. اور پہلی چیز کیا بتلائی گئی؟ اللہ سے مانگنا، رونا دھونا. ہر ایک کی سوچ اور فکر ایک ہونی چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے.
سب نے مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنا جو تعاون ہم پیش کر سکتے ہیں خالی وقت میں وہ تعاون پیش کریں، تو انشاءاللہ کام بہت آسانی سے ہوتا ہے اور بہت عمدہ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ آپ کی چٹھی کھل جائے، ہے نا؟ ہم نے تو آپ کو جو تھا سچ سچ بتا دیا، آج ہی صبح کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب جس کی چٹھی کھلے گی اس کو ہم کام دے دیں گے کہ بھائی آپ مسجد بنائیے۔ اب جتنے تقاضے ہیں، ہر جگہ بڑی آبادی ہے، ہر جگہ بڑی آبادی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے تو اس کو فرض، اس سے زیادہ آبادی والے تقاضے بھی ہیں، سمجھے نہیں؟ تو آپ لوگ دعا کریے، اٹھ کے اللہ سے رو کر مانگیے، کسی ایک کی بھی قبول ہو گئی نہ تو مل جائے گی۔ یہ مت سوچنا کہ میرے مانگنے سے کیا ہوگا، ہاں ہم